معزز حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ابو الاثر حفیظ جالندھری صاحب کی شاعرانہ تصنیف شاہ نامہ اسلام، حصہ چہارم، باب ششم۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جب نفس فریب دیتا ہے بشر کو، جب بھی ایسی صورت حالات پیش آئے، بشر کو جب بھی ایسی صورت حالات پیش آئے، تو دل سے پوچھتا ہے نفس پیارے کیا کیا جائے۔ دل کمزور حفظ جاں کی ترکیبیں سکھاتا ہے، مصیبت سے رہائی کی بہت راہیں دکھاتا ہے۔ یہ راہیں جان کو ایمان پر ترجیح دیتی ہیں، نگاہیں ہجر کو میدان پر ترجیح دیتی ہیں۔ یہ نازک مرحلہ ہے جان و ایمان کی جدائی کا، دکھاتا ہے تصور روئے دلکش بے وفائی کا۔ جب آنکھیں تہلکہ دیکھیں کلیجے منہ کو آتے ہیں، دل و جاں باہمی سازش سے ایمان کو دباتے ہیں۔ یہی دنیا میں دین کے امتحان کا وقت ہوتا ہے، یہی دنیا میں دین کے امتحان کا وقت ہوتا ہے۔ یقین پر نر گئے وہم و گما کا وقت ہوتا ہے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ شیطان مسکراتا ہے، رگے کمزوری انسان فرشتوں کو دکھاتا ہے۔ فریب نفس کا یہ مرحلہ توبہ معاذ اللہ، راہ حق میں خلیج حاملہ توبہ معاذ اللہ۔ کون ثابت قدم رہتا ہے؟ مصیبت جب حد برداشت سے باہر نکل آئے، تو کچھ مشکل نہیں انسان رستے سے پھسل جائے۔ فقط ایمان کامل ہی یہاں پر کام دیتا ہے، فقط دستے یقین گرتے ہوئوں کو تھام لیتا ہے۔ محمد کے صحابہ کا یقین کامل و محکم، دل مضبوط کا یاور تھا جانے زار کا ہمدم۔
دل مضبوط کا یاور تھا جانے زار کا ہمدم، صحابہ کا یہ ایمان معجزہ تھا ان رسولوں کا، جو انگاروں کے بستر پر مزہ لیتے ہیں پھولوں کا۔ یہی ایمان تھا ابراہیم و اسماعیل کا ایمان، رضاکارانہ جوش طاعت و تسلیم کا ایمان۔ یہ پیغمبر نہ تھے لیکن بصد حسن و خوش اسلوبی، نمایاں کر رہے تھے از سر نو صبر ایوبی۔ ہویدا تھا کلیم اللہ کا جاہو جلال، ان سے جمال آ رہا تھی روح اللہ کی شان جمال ان سے۔ اصحاب محمد کا ایمان۔ یہ اصحاب اور یہ ایمان اصحاب محمد کا، کرشمہ تھا فقط مہر جہاں تاب محمد کا۔ خدائے واحد و قیوم پر محکم یقین ان کا، یہی دنیا تھی ان کی اور یہی در اصل دین ان کا۔ یہی محکم یقین تھا ان کے استقلال کا باعث، ہوا آخر یہی باطل کے استحصال کا باعث۔ یقین نصرت حق پر یقین کامیابی تھا، پیغمبر کی حضوری تھی سرور کامیابی تھا۔ نظارے دیکھتے تھے ہر طرف طغیان باطل کے، امڑتے دوڑتے اٹھتے ہوئے طوفان باطل کے۔ یقین آیت حق پر اور محکم تھا، یقین آیات حق پر اور محکم تھا، اطاعت کے لیے ہر بندہ تسلیم سرخم تھا۔ مسلسل آزمائش۔ ثبات و صبر سے ضرب حوادث ان کو سہنا تھا، جہاں جس کا تعین تھا وہیں موجود رہنا تھا۔ رواں پہ ہم دواں سیلاب تیر و سنگ کی آندھی، مسلسل اور متواتر فساد و جنگ کی آندھی۔ برابر 30 دن اس رنگ ایسے حال سے گزرے کہ جیسے زلزلہ خود وادی زلزال سے گزرے۔ برابر 30 روز و شب یہی طوفان رہا جاری، برابر 30 روز و شب یہی طوفان رہا جاری۔ مسلمانوں پہ ایک بادل ہلاکت کا رہا طاری، برابر سنگ آتے تھے برابر تیر گرتے تھے، کسی کے ضرب آتی تھی کہیں نجخیر گرتے تھے۔ کسی کے ضرب آتی تھی کہیں خنجر گرتے تھے۔ سرکردہ انصار سعد ابن معاذ، بزرگ اوس سعد ابن معاذ اسلام کے غازی، ہوئے مجروح تیرے جاں
سطح سے وقت جاں بازی ہوئے مجروح تیرے جاں سطح سے وقت جاں بازی اگرچہ زخم کاری تھا مگر قائم تھے میدان میں کہ وقفے کار تھی ایمان کی قوت رگے جاں میں کہیں اس زلزلے میں وقفہ تیمار داری تھا کہاں اس زلزلے میں وقفہ تیمار داری تھا یہ شیر زخم خوردہ مہوے ذوق جاں سپاری تھا بسیرا ہو چکا تھا قصر گلزار شہادت میں مگر مشغول تھا یہ جسم تحصیل سعادت میں شہید زندہ سے اللہ کو اور ایک کام لینا تھا یہودی فیصلہ فرما کے پھر آرام لینا تھا مسلمان مستورات حفاظت عورتوں بچوں کی فرما دی تھی ہادی نے جگہ ان کے لیے محفوظ ٹھہرا دی تھی ہادی نے یہ چھوٹا قلعہ سا تھا ایک گہنا چار دیواری یہاں تھی جمع مستورات مائیں بچیاں ساری نہیں تھا مرد کوئی پہرہ دار چار دیواری مسلمان عورتیں ہی کی یہاں پر تھی عالمداری فقط حسان بن ثابت عرب کے شاعر اعظم بوجہ ضعف و بیماری یہاں موجود تھے اس دم مگر ان میں نہیں تھا آج حرب و ضرب کا یارا وگرنہ قلعہ کے اندر نہ ہوتے یوں قیام مارا یہود کا منصوبہ تھی اس سے کچھ پرے قوم یہود کی وہی بستی بغاوت کر چکی تھی حق سے جس کی فطرتی پستی فراہم کر چکے جب جنگ کا سامان مطلوبہ تو سوجھا ان کو مستورات پر حملے کا منصوبہ حضرت صفیہ کی دلاوری صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیرہ حمزہ کی کہ تھا جن کا طہور ہو بہو تصویر حمزہ کی صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیرہ حمزہ کی کہ تھا جن کا طہور ہو بہو تصویر حمزہ کی نظر رکھتی تھی وہ میدان پر ہر دم جھروکوں سے مبادا دشمن دین ادھر آ جائیں دھوکے سے یہودی قوم کی بستی میں تھی تیاریاں ہر دم بغاوت کے نظر آتے تھے آثار و نشاں ہمدم آثار و نشاں ہر دم بسا اوقات کچھ دستے مسلح ہو کے آتے تھے کھڑے رہتے تھے آدھی راہ پر پھر لوٹ جاتے تھے اچانک ایک نرالا فتنہ سالوس بھی دیکھا وزیر سایہ دیوار ایک جاسوس بھی دیکھا یہ صورت تھی بلا شک
कसरे अमन आसार में रखना। यहूदी ढूंढता था किला की दीवार में रखना। सुफिया खुद मुसल्ला हो के निकली किला से बाहर। लगाई चोप से एक ज़र्ब इस मर्दे मुसल्ला पर। मुसलमान औरतें अपनी हिफाजत आप करती हैं। ये ज़र्ब दस्ते हक थी, खुल गया खाती का भंडारा। दिमागो इस तख्वा का रह गया एक बदनुमा गारा। ये नक्शा देख कर दुश्मन के दस्ते फिर नहीं ठहरे। वो समझे किला में हैं अच्छी खासी फौज के पहरे। दोबारा रुख न इस जानिब किया फिर इन लाइनों ने। सबक ऐसा सिखाया मुस्लिमा पर्दा नशीनों ने। किया हम शीरे हमज़ा ने वो कारे दिले राना। क़यामत तक ज़बानों पर रहेगा जिसका अफसाना। वो बुज़दिल हैं बवक्ते ख़तरा जो जूरो लाप करती हैं। वो बुज़दिल हैं बवक्ते ख़तरा जो लाप करती हैं। मुसलमान औरतें अपनी हिफाजत आप करती हैं। मुसलमानों का इंतहाई इस्तक़लाल। सरे खंदक मुसलसल था हुजूम आम दुश्मन का। मगर हर मर्तबा मंसूबा था नाकाम दुश्मन का। कमाने गोफ्तन तीर और पत्थर लेके खैरा सर। बराबर जमाते हर एक बुलंदी और पस्ती पर। इधर भी मुस्तैद मोमिन मुसलमानों के दस्ते थे कि जिनकी जान पर ये तीर ये पत्थर बरसते थे। नज़र रखता था हादी हर बलाए नागहानी पर। सहाबा जानो दिल से हर जगह थे पास बानी पर। इसी सूरत से गुज़रा एक महीना भूखे प्यासों को। फ़कत ईमान था रखे हुए उनके हवासों को। उन्हें तस्कीन कामिल थी कि हम मिन्हाज हक पर हैं। नई तारीख़ इंसानी के ज़र्री सरवरक पर हैं। दिले हर मर्द मोमिन को खबर थी इस सआदत की कि गाजी बन चुके बाकी है अब दौलत शहादत की। शहादत याब होने की तमन्नाओं से गाजी थे। बहुक्मे कार साजे कार महुए कार साजी थे। शहादत ही के जज्बे पर बकाए जिंदगानी थी। शहादत उनकी नज़रों में सदाकत की निशानी थी। यही एक जज्बे सिद्क़ो सफ़ा अंजाम बीनों का। खोया बन गया सैलाब ज़ुल्मत के सफ़ीनों का। इम्तिहान की आखिरी सख्त घड़ियाँ। ख़िज़ा का दौर था नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी थी। हज़ारों ज़ख्म तन पर ये खुदा वालों की वर्दी थी। सहाबा आग रोशन कर न सकते थे बमजबूरी।
کہ ہر دم خطرہ شیخوں میں تھی شاہ، کہ ہر دم خطرہ شیخوں میں تھی شاہائے معصوری، ادھر کفار شب بھر خوب کھاتے تھے پکاتے تھے، لڑاتے تھے شرابیں ناچتے تھے اور گاتے تھے، بکوہ دست تاحد نظر بھوتوں کے ڈیرے تھے، باہر سو ناریوں کی آگ سے روشن اندھیرے تھے، دلوں کے نور ہی سے کام لیتی تھی یہاں آنکھیں، سکوت شب میں نفس مطمئنہ کی زباں آنکھیں، نیا اسلوب تھا اس جنگ میں ضبط و خاموشی کا، نفس پر ہر نفس تھا تازیانہ سخت گوشی کا، بڑی بھاری مصیبت میں تھی جمعیت قلیل ان کی، مگر تھے صابر و شاکر کہ فطرت تھی اصیل ان کی، نمایاں تھی مگر سامان اور تعداد کی قلت، نمایاں تھی مگر سامان اور تعداد کی قلت، ہلاکت بار طوفان میں گری تھی کشتی ملت، صحابہ امتحان میں پورا اترے، مقاصد جن کے اونچے اور اونچا بخت ہوتا ہے، زمانے میں انہی کا امتحان بھی سخت ہوتا ہے، مگر دعوائے تسلیم و رضا کا امتحان توبہ، محبت کا صداقت کا وفا کا امتحان توبہ، کڑا تھا امتحان یہ ادعائے حق پرستی کا، جہاں بھر میں مسلمانوں کی واحد ایک بستی کا، خدا نے امتحان فرما لیا تھا اپنے بندوں کا، ہوا ثابت کہ دل مضبوط ہے ان حق پسندوں کا، نبی شامل تھا خود بھی اپنی امت کے مصائب میں، ستارے ہی نہیں خورشید بھی تھا ان مصائب میں، وہ خود شاہد تھا اس اخلاص مندانہ اطاعت کا، اسی کی ذات پر تھا آسرا جن کی شفاعت کا، دکھا کر معجزے امت کو اپنی استقامت کے، عطا فرما رہا تھا حوصلے عطا فرما رہا تھا حوصلے فوق الکرامت کے، اگرچہ سب سے بڑھ کر سختیاں خود بھی اٹھاتا تھا، مگر اصحاب کی حالت پہ اس کو رحم آتا تھا، یہاں مقصود تھی انسان میں تطہیر جوہر کی، کہ تھی یہ امتحان کی ایک بھٹی کیمیا گر کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا، بسوئے عرش دیکھا رحمت مواج نے آخر، دعا کو ہاتھ اٹھائے صاحب معراج نے آخر، دعا کی اے خدا امداد کر اخلاص مندوں کی، نہ کر اس سے زیادہ آزمائش اپنے بندوں کی، تیری خاطر یہ بندے آج مہوے جان نثاری ہیں، کہ ان کے جان و دل پر تیرے ہی احکام جاری ہیں،
تجھی سے صبر و استقلال کی دولت بھی پائی ہے، عطا آنکھیں بھی کی ہیں، راہ بھی تو نے دکھائی ہے۔ راہ دشوار کی دشواریاں بھی تو ہی آساں کر، تیرے احسان کے محتاج ہیں اللہ احساں کر۔ دعا سنتا ہے یا رب تو زبان بے زبانی کی، طلب کرتی ہے تجھ سے داد جانیں خستہ جانی کی۔ الہی ان کے سر سے ابتلائیں دور فرما دے، ہجوم کفر کی ساری بلائیں دور فرما دے۔ تیرا گلشن ہے جس پر ابر ظلمت بار چھایا ہے، مصائب کا یہ بادل ہر طرف سے گر کے آیا ہے۔ تو بے شک جانتا ہے نیت کفار کو یا رب، پرکندہ کر دے اس جمعیت کفار کو یا رب، پرگندہ کر اس جمعیت کفار کو یا رب۔ الہی اپنے بندوں کو رہائی دے صعوبت سے، انہیں آزاد کر باطل کے اس دام عقوبت سے۔ الہی کفر کی طاقت میں ایسا زلزلہ آئے، دوبارہ جمع ہونے کا نہ ہرگز حوصلہ پائے۔ الہی دعوی باطل کو باطل اور رد فرما، محمد اور اصحاب محمد کی مدد فرما۔ احزاب کی آخری رات، ظالموں کی پریشانی۔ مصیبت حد سے جب گزری تو آخر یہ مقام آیا، دعاؤں کی قبولیت کا طاہر زیر دام آیا۔ عشاء کے بعد حضرت نے دعا کو ہاتھ اٹھائے تھے، وہاں کفار کے سالار ایک محفل جمائے تھے۔ ابو سفیاں کا خیمہ مشورت گاہے قبائل تھا، مسلمانوں کا استقلال مرکز مسائل تھا۔ بڑے افسر بڑے سردار آپس میں جھگڑتے تھے، بہت غصے میں تھے، خفقی دکھاتے تھے، بگڑتے تھے۔ ابو سفیاں ہدف تھا طعن و تشنیع اور وہ ملامت کا، ابو سفیاں ہدف تھا طعن و تشنیع و ملامت کا۔ نظارہ کر رہا تھا آج خود ہی اپنی شامت کا، قبائل کے سبھی سردار اسے الزام دیتے تھے، سپہ سالار بودا ہے اسی کا نام لیتے تھے۔ کافروں کا ایک دوسرے کو الزام، اندھیرے میں ہمیں رکھا گیا یثرب کی طاقت سے، تمہارے ساتھ ہم سب چل پڑے اپنی حماقت سے، پڑے ہیں اس جگہ ڈالے ہوئے ڈیرا مہینے سے، ہمیں کچھ بھی نہیں حاصل ہوا اب تک مدینے سے، شبانہ روز لڑنے حملہ کرنے میں گزرتے ہیں، سپاہی بے نتیجہ زخم کھاتے اور مرتے ہیں، ہزاروں بار ہم نے
शहर के ऊपर किए धावे, मगर हर बार रहवारों को देने पड़ गए गावे, मगर हर बार रहवारों को देने पड़ गए गावे। न दाखिल हो सका बस्ती में अपना एक भी दस्ता, मुसलमान हर जगह रोके खड़े हैं शहर का रास्ता। बैरूने शहर से हासिल नहीं कोई मदद उनको, पहुँचने दी न हमने एक दाना तक रसद उनको। न जाने कौन सी इमदाद है इन शहर वालों को, कि ज़क मिलती है उनसे बार बार अपनी रिसालों को, कि ज़िक मिलती है उनसे बार बार अपने रिसालों को। कोई शय वादिये महसूर में आने न दी हमने, कोई चिड़िया भी उड़कर शहर में जाने न दी हमने। महीना भर का फाका हो जिन्हें वो लड़ न सकते थे, हजारों के मुकाबिल चंद सौ यूं अड़ न सकते थे। मुयस्सर है उन्हें शाहिद सहारा खाने पीने का, तिया पाचा वगरना हो चुका होता मदीने का। वो आखिर कौन है जो इस तरह इमदाद करता है, उन्हें हथियार दे देता है उनका पेट भरता है। कुरैशी सिपह सालार की बददिली। अबू सुफियान को हम सब ने सिपह सालार माना था, कि अपने से ज़्यादा आज़मूदा कार जाना था। मगर साबित हुआ कौमे कुरैश अब रबी खाली है, मगर साबित हुआ कौमे कुरैश अब रबा खाली है। वो जंगी शान व शौकत बस ख़याली ही ख़याली है। खुदावंदाने काबा भी बज़ाहिर आज बेकुन हैं। मुसलमान सच तो कहते हैं कि सुम्मुम और बुकमुन हैं। किसी ऐसे का ताबे कोई लश्कर हो नहीं सकता, कि जिससे ये ज़रा सा मोर्चा सर हो नहीं सकता। ये खंदक राह में हाइल सही आखिर तो खंदक है, सिपह सालार भी हैरान है, लश्कर का भी मुफक है। मुनासिब था कि ये गिट्ठी सिपह सालार खोले, मुनासिब था कि ये गिट्ठी सिपह सालार ही खोले। किसी को हक न था अपने बड़ों की बात में बोले। हमें जो हुक्म भी तुमने दिया तामील की हमने, कहीं दम ही चराया और न कोई ढील की हमने। नतीजा ये कि सारे लश्करी हैरान व शशदर हैं। हमें जिस स्थान पर बांधा था तुमने, हम वहीं पर हैं। अगर हम अक्सर बड़बड़ाते देखते हैं
समझते हैं कि गरवाना गया कोल्हू के बैलून को। यहूदियों की नफाखोरी, कहाँ है वो यहूदी जो हमारे पास आए थे, बकौले खुद बड़े तदबीर वाले अहले राय थे। वो कहते थे हमें वो खुद करेंगे शहर में दाखिल, न पेश आएगी इस बारे में हरगिज कोई भी मुश्किल। वो कहते थे कि मस्तूरात पर कब्जा दिला देंगे, जहाँ भी मालो ज़र पोशीदा है सब कुछ बता देंगे। यहूदियों ने कोई वादा नहीं अब तक किया पूरा, हमारी जंग का मकसद लौंडे वर का लंडोरा। हमारी जंग का मकसद है लंडोरों का लंडोरा। कोई रास्ता बताते हैं न खुद इमदाद करते हैं, अजी लड़ते चले जाओ यही इरशाद करते हैं। निकल कर किला से बाहर वो ऐसे बैठ जाते हैं, तमाशा देखने को जिस तरह शौकीन आते हैं। गधों की दौड़ समझे हैं हमारी जंग बाजी को, यहाँ तशरीफ लाते हैं फ़कत ताना तराजी को। हमारे फौजियों से मुफ्त पीते और खाते हैं, उन्हीं के हाथ भर छोटे नगीने, उन्हीं के हाथ फिर झूठे नगीने बेच जाते हैं। बहुत कुछ लूट ले जाते हैं हथना टांग से चालों से, बहुत कुछ लूट ले जाते हैं हाथ नाटक से चालों से। जुआ भी खेलते हैं वो हमारी फौज वालों से, पियादे हार जाएं तो उन्हें हथियार देते हैं। सवार अक्सर जुए में अपने घोड़े हार देते हैं। हमारी फौज आई है यहाँ बेकार की खातिर, कि उन बाजारियों की गर्मी बाजार की खातिर। शबाना रोज़ हम मैदान में लड़ते और मरते हैं, यहूदी चैन से बैठे हुए व्यापार करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।